بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابو حسان اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ بھئی یہ سورہ تغابن کا ایک ایسا راز اور ایسا زبردست عمل جو میرے حضرت نے بتلایا تھا، اور اس عمل کی برکت سے جن لوگوں نے بھی یہ عمل کیا ہے ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ وہ ایسا معجزہ دیکھ کر ان کی خوشی دگنی ہو جائے گی اگر آج ہی آپ ویڈیو دیکھیں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا میرے حضرت فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل کر گزرے، یعنی سورہ تغابن کو اپنی زندگی کا یوں سمجھیں حصہ بنا لے، تو پھر اس کی زندگی بھی انشاءاللہ ایسی گزرے گی جیسا وہ چاہتا ہے اور جیسا اس نے سوچا ہوتا ہے، ایسی زندگی گزرے گی۔ اور وہ ہوگا اس کے ساتھ کیا زندگی میں، وہ اب میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے، عمل کا طریقہ اور ساری چیزیں، فوائد، اس سے ہوگا کیا، ملے گا کیا آپ کو انشاءاللہ جب آپ یہ سنیں گے، پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج سے ہی آج آپ لوگ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کی یوں سمجھے اس عمل کو سن کر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ اب وہ عمل کیا ہے، اب آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اچھا، مکمل عمل کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا آپ یہ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ سورہ تغابن جو ہے نا، یہ آپ بہت چھوٹی سی سورت ہے اور 2 صفحوں کی سورت ہے یہ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ سورہ تغابن کو آپ نے کرنا کیا ہے، روزانہ، ٹھیک ہے، روزانہ 1 مرتبہ دن میں یا رات میں، ٹھیک ہے، یہ میں لکھ رہا ہوں سارا آپ کو، یہ آپ دیکھ لیجئے، دن میں یا رات میں پڑھیں، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے وہ نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں، کسی وقت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے دن میں یا رات میں آپ کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے یہ سورہ تغابن آپ پڑھ لیں۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی پڑھ سکتا ہے سب کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، یا بس گھر کا کوئی ایک فرد پڑھے لازمی، لیکن کوئی نہ کوئی پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ آپ نے یہ جو مدت ہے یہ روزانہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں بلکہ لکھ بھی دیتا ہوں، ساری زندگی، بس یہ ساری زندگی کا عمل ہے، اس میں کوئی مدت نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ سورہ تغابن پڑھیں گے، اس کے فوائد کیا ملیں گے آپ کو، اصل تو بات وہ ہے۔ اب وہ آپ ذرا سنیں کہ ایک ایک کر کے، اور آپ کو بتانے والا ہوں، جب آپ یہ سنیں گے انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کیسے آپ لوگ اس عمل کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے جو میں لکھ رہا ہوں، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جن کی آمدنی کم ہے، گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اور جو گھر کی ضروریات ہیں وہ بمشکل پوری ہوتی ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے اور گزارا تو دور کی بات، گھر کی ضروریات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا آپ کے ساتھ معاملہ کریں کہ یہ ضروریات تو پوری ہوں، آپ کی آمدنی سیو بھی ہونے لگ جائے، یہ اس کا زبردست سب سے بڑا فائدہ یہی ہے سورہ تغابن کا، کہ آپ کی آمدنی جتنی ہوگی اس میں اضافہ بھی ہونے لگے گا، اور ساتھ ساتھ ضروریات پوری ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی آمدنی میں بچت بھی ہونے لگے گی، آپ اس کو سیو بھی کر سکیں گے۔ تو اس کا اتنا زبردست فائدہ ہے یہ اس عمل کا۔ یہ تو پہلا فائدہ ہو گیا۔ اب دوسرا فائدہ ذرا دیکھیے، اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن کی آمدنی تو زیادہ ہے، کاروبار بھی چلتا ہے، لیکن مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی، مال ان کے پاس سیو نہیں ہو رہا، بچت نہیں ہو رہی، تو اس طرح کی جو بے برکتی والے معاملات ہیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی آمدنی تو زیادہ ہوگی، لیکن آپ کے بے جا اور فضول خرچی سے انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے، اور پانی آپ کی طرح جو پیسہ بہہ رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے، لیکن آپ کے پاس نہیں ٹھہر رہا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے پاس پیسہ بھی ٹھہرے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی، اور دیگر معاملات جو بھی انشاءاللہ آپ کے عافیت کے ساتھ سارے پورے ہوں گے۔ اس کا دوسرا بڑا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ تنخواہ دار ملازم جتنے بھی ہیں اور جو کاروباری حضرات ہیں، وہ اس عمل کی برکت سے ایسی ترقی دیکھنے شروع کرتے ہیں کہ 1 سال کے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حیران کن تبدیلی ظاہر ہوگی۔ اب وہ تبدیلی کس قسم کی ہے کہ آپ کے تنخواہ جو دار ملازم ہیں ان کے جو تنخواہ بھی، یعنی کہ سیلری بھی بڑھے گی، ان کے کاموں میں برکت ہوگی، بچت بھی ہوگی، کاروبار کے لوگوں کے جو کاروبار میں برکت ہوگی، کاروبار بڑھے گا اور پیسہ ضائع نہیں ہوگا اور بڑھتا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔
کام بڑھتا ہی بڑھتا چلا جائے گا، اور کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی معاملات والی جتنی بھی ایسی جو بیماری ہے جس میں پیسہ ضائع ہوتا ہے، تو پیسہ انشاءاللہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جو عمل ہے آپ کی ترقی سے ریلیٹڈ ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ یہ عمل شروع کریں، جو بھی کر رہا ہے بندہ، وہ یہ نیت لازمی کرے کہ اس جو بھی آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے جو آپ کو عطا فرمائیں گے، اس میں سے کوئی 1% مقرر کر لیں، 10%، 5%، 3%، جو بھی ہے، آپ کوئی فیصد مقرر کر لیں کہ بھائی اتنے فیصد میں اپنی آمدنی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ اس میں مزید برکت پڑ جائے گی، اور آپ کے انشاءاللہ آپ سے جب آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بھی برکت ڈالیں گے۔ تو یہ جو عمل ہے، عمل کرنے سے پہلے آپ اس کی نیت لازمی کر لیں۔ تو یہ آپ ثواب کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اور جو حضرات جو اپنا روحانی چیک اپ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ سامنے ایک میسیج آ رہا ہے، اس میسیج کو ذرا غور سے پڑھ لیں، اس کے بعد ہم سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا متسلی بخش انشاءاللہ کام بھی ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ بھائی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کے بعد لائک کرتے ہوئے کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔